بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر اس وقت جتنی تحریکیں اور جتنی فکری منہجیں چل رہی ہیں، ان سب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے انسانیت کو انسانیت کے حقوق دلوائے ہیں، اور سب یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کے اس صنف کو اس کے حقوق دلوائے ہیں۔ مرد کو مرد کے حقوق، عورتوں کو عورتوں کے حقوق، اور بچوں کو بچوں کے حقوق دلوائے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے تو اس کائنات میں روئے زمین پر انسانیت کی مختلف اصناف کو جو حقوق دلوائے ہیں وہ اسلام نے دلوائے ہیں۔ اسلام سے قبل اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو عورت ایک مظلوم ترین حیثیت سے ملے گی۔ اس کی کوئی صنفی نزاکت کا، اس کی ساخت کا، اس کی حیثیت کا کسی قسم کا کوئی پاس نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ بعض معاشروں اور تہذیبوں میں تو عورت محض شہوت رانی کا ذریعہ تھی، اور بعض میں محض مردوں کی عیش و نشاط کا ذریعہ، اور یہاں تک ان تہذیبوں میں بات ہوتی تھی کہ عورت اس میں روح ہے بھی یا نہیں، اس میں روح ہے بھی یا نہیں، یعنی اس حد تک عورت مظلوم تھی۔ اسلام نے آ کے سب سے پہلے انسانیت کے حقوق کی بات کی، اور مرد اور عورت دونوں کے درمیان بحیثیت انسان ہونے کی اس تفریق کو ختم کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو انسانیت کو بزرگی اور شرف بخشا۔ پھر اسلام نے آ کر ہر انسان کی جو اس پر مختلف ادوار آتے ہیں، ہر دور کے مختلف حقوق کا پاس رکھا، اس کے لیے ہدایات دیں اور ان کو وہ حقوق دلوائے۔ انسان اگر بچہ ہے تو بچوں کے حقوق اور اس کے لیے اصول دیے۔ اگر انسان لڑک پن میں ہے تو لڑک پن کے اصول اور قواعد اور لڑک پن کے حقوق اس کو دلوائے ہیں۔ انسان اگر بوڑھا ہوتا ہے تو بزرگی کے اور بوڑھے ہونے کی حیثیت سے جو اس کے حقوق ہیں وہ اسلام نے دلوائے ہیں۔ اسی طرح اسلام عورت کے بارے میں بھی اس کی ہر حیثیت کے اعتبار سے اس کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور ان کے حقوق کا ضامن ہے۔ عورت پیدا ہوتی ہے، بچی ہے، تو اس کے حقوق احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ عورت اگر اس کے بعد جوان ہوتی ہے تو اس کے حقوق، عورت شادی کرتی ہے، بیوی بنتی ہے تو بیوی کے حقوق، عورت ماں کا روپ میں آتی ہے تو پھر ماں کے حقوق، عورت بہن کے روپ میں آتی ہے تو بہن کے حقوق، عورت جس روپ میں بھی آئی ہے اس کی جو بھی حیثیت رہی ہے اسلام نے اس کے حقوق کی بھرپور ضمانت دی ہے۔ آج مغرب اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس نے عورت کو حقوق دیے ہیں، لیکن اگر دیانتدارانہ تجزیہ کیا جائے اور اس کو عمیق نظروں سے دیکھا جائے تو بے شک مغرب نے عورت کو کچھ حقوق دلوائے ہیں، لیکن مغرب نے جو حقوق دلوائے ہیں وہ حقوق اس کی حیثیت، اس کی نسوانیت اور عورت کی صنفی حیثیت کو بھلا کر اس کو مصنوعی طور پر ایک مرد فرض کر کے پھر ان کو حقوق دلوائے ہیں۔ یہ ظلم کیا ہے، یہ بہت بڑا عورت کی حیثیت کے اوپر ایک ظلم عظیم کیا ہے کہ عورت کے اوپر اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان صنفی اور فطری اور تخلیقی فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عورت کو کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں، عورت کے حقوق کا پاس رکھا ہے، عورت کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ لیکن مغرب نے اس کے بجائے یہ کیا ہے کہ عورت کو ایک مصنوعی مرد فرض کر کے اس پر عورتوں کے جو حقوق تھے وہ تو تھے ہی تھے، مثلا عورت کے اوپر رضاعت کا ہے، حمل کا ہے، اور عورت کا جو ہے ولادت کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات کے باوجود اضافی بوجھ بھی عورت پر ڈالا ہے جو کہ مرد کے کام تھے، مرد کی ذمہ داریاں تھیں، وہ بھی عورت کو ڈال کر اس کو دوہری ذمہ داریوں کے
نیچے جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے مرد اور عورت کے درمیان میں انسانیت کو برابر قرار دیا ہے کہ جس طرح مرد انسان ہے ایسے ہی عورت بھی انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورت بھی شامل ہیں۔ تو انسانیت میں اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کی تفریق کو ختم کیا ہے، کہا کہ جس طرح مرد انسان ہے ایسی ہی عورت بھی انسان ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر ان کی تخلیق کے اندر فرق کو ختم کیا گیا ہے اور ان کو تخلیق میں برابر قرار دیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے عورت کو یا ہم نے انسان کو خوبصورت اندازے سے بنایا ہے۔ اسی طرح اسلام کے آنے سے قبل عورتوں کو تعلیم کا کوئی حق نہیں تھا اور ان کو پڑھایا لکھایا نہیں جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے عورتوں کو تعلیم کا حق دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشادات آپ کے جا بجا ملتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچیوں کی تربیت پر جنت کی ضمانت دی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک پر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر، ان کے ساتھ رواداری پر، ان کے ساتھ جو ہے رفق پر، ان کے ساتھ عاطفت کے معاملے پر اور ان کے ساتھ لطافت کے معاملے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں دی ہیں اور بہت سارے انعامات کا، اخروی انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح عورت کے معاملے میں اسلام نے اس کی ہر جہت کو اور ہر حیثیت کو مد نظر رکھا ہے، جبکہ مغرب نے اس کی صنفی اور اس کی تخلیقی اور اس کی ساخت کو اور اس کی حیثیت کو، اس کی نسوانیت کو یہ پس پش ڈال کر عورت پر ظلم کیا ہے۔ عورت کے حقوق کا محافظ اسلام ہے۔ عورتوں کو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے حقیقی حقوق کا محافظ اور ضامن وہ اسلام ہی ہے۔